محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين. واحشرنا يوم القيامة مع المتقين والأبرار، واحشرنا يوم القيامة مع المتقين والأبرار. اللهم آتنا نفوسنا تقواها، اللهم آتنا نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا حلالا كاملا وشفاء من كل داء. اللهم إنا أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا إنك رؤوف رحيم. یا اللہ، ہم سب تیرے دربار میں اقراری مجرم بن کر حاضر ہوئے ہیں. آج تک کہ اللہ پوری زندگی ہماری غفلت میں، گناہوں میں گزری ہے، تیری نافرمانیوں میں گزری ہے. تو نے رات دن ہم پر ہزاروں لاکھوں نعمتیں برسائی، بارش سے زیادہ ہم پر تیری نعمتیں برس رہی ہیں. خود قرآن میں تو فرماتا ہے کہ میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. اتنی نعمتیں تو رات دن ہم پر اتارتا ہے. یا اللہ، تیری ہی نعمتیں کھا کر ہم نے پوری زندگی تیرے خلاف بغاوتیں کی، تیری نافرمانیاں کر کے یا اللہ زندگی بسر کی ہے. اللہ، دن کا کوئی لمحہ، رات کا کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا کہ جس میں ہم نے تیرے خلاف بغاوت نہ کی ہو. اللہ، گناہوں میں ہمارا ہر لمحہ، ہر پل، ہر سیکنڈ، اور اب تک کہ اللہ پوری زندگی اللہ گناہوں کے اندر گزری ہیں. جن چیزوں سے تو نے منع کیا ہم اسی کو کرتے رہیں، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہم اسی کو چھوڑ کر بیٹھے رہیں. یا اللہ، ہم زمین پر سب سے بڑے پاپی ہیں، سب سے بڑے مجرم ہیں. اللہ، ہم دلوں سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں، ہمارا دل اس بات کا گواہ ہے کہ اللہ ہم جو زبان سے بولتے ہیں وہی ہمارے دلوں میں ہیں. ہم سب کو معلوم ہے کوئی بھی اپنے گریبان میں جھانکے گا تو اسے لگے گا کہ اس کی پوری زندگی تیرے خلاف ہی گزری ہے، تیری مرضیات کے خلاف ہی گزری ہے، گناہوں کے اندر ہی گزری ہے. اللہ، اب تک یہ پوری زندگی اللہ ہم نے گناہوں کے اندر گزاری ہے. اللہ، اب جو کچھ زندگی باقی رہ گئی ہے معلوم نہیں کہ اس میں بھی ہم کیا کرنے والے ہیں. اللہ، جو کچھ ہوتا ہے تیری توفیق سے ہوتا ہے. اللہ، ہم آج تیرے دربار میں اقراری مجرم بن کر حاضر ہوئے ہیں. اللہ، دنیا کی عدالت میں، دنیا کی کورٹ میں کوئی آدمی اقراری مجرم بن جاتا ہے تو عدالتیں، دنیا کی کورٹیں بھی اس کو چھوڑ دیتی ہیں، ساکشی بنا کر، گواہ بنا کر اس کو چھوڑ دیتی ہیں اور اصل مجرم پر سزا جاری کرتے ہیں. یا اللہ، تیری عدالت بڑی اونچی عدالت ہے. اللہ، تو احکم الحاکمین ہے. اللہ، دنیا کے فیصلے ظاہری فیصلے ہیں جو اچھے برے ہر چیز پر ہو سکتے ہیں. اللہ، وہاں انصاف بھی ہو سکتا ہے، ناانصافی بھی ہو سکتی ہے. اللہ، تیرے دربار میں عدل اور انصاف ہی ہے. اللہ، تیرے یہاں کوئی ظلم نہیں، کوئی بربریت نہیں. اللہ، تو بڑا ارحم الراحمین ہے، سب قاضیوں میں سب سے بڑا قاضی ہے. تو نے اپنا نام ہی احکم الحاکمین رکھا ہے کہ حاکموں میں، فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا ہے. اللہ، آج تو ہماری ظاہری حالت پر اللہ نہ جا. اللہ، ہم سب کے اقراری مجرم ہونے پر یا اللہ ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ آج تک کی اللہ اس غفلت والی زندگی کو معاف فرما دے. یا اللہ، آج تک کی اس غفلت والی زندگی کو معاف فرما دے. اللہ، اس گناہوں بھری زندگی کو معاف فرما دے. یا اللہ، یہ تیرے خلاف بغاوت والی زندگی، تیری نافرمانی والی اللہ زندگیوں کو اللہ معاف فرما دے. یا اللہ، ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرما لے، اپنے مطیع بندوں میں اللہ شامل فرما لے.
اللہ ان بندوں میں شامل فرما لے جن سے تو راضی ہوتا ہے، جو تجھے 24 گھنٹے راضی کرنے کے اللہ فکر میں ہوتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں ایسے نیک بندوں میں شامل فرما لے، اپنے پرہیزگار متقی اللہ بندوں میں ہم سب کو اللہ شامل فرما لے۔ اللہ آج تک کی یہ غفلت والی زندگی کو معاف فرما دے۔ اللہ بڑے پاپ کیے ہیں، اللہ زمین پر تیری دھرتی پر ہم سے بڑے مجرم کوئی نہیں ہے۔ غیر تو اللہ تجھے جانتے نہیں، اس لیے تیرے خلاف بغاوت پر اترے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم تو تجھے جانتے ہیں، تجھے مانتے ہیں، بچپن سے تیرا کلمہ پڑھا ہوا ہے، تجھے اپنا رب مانتے ہیں، اپنا معبود مانتے ہیں، تجھے اپنا حاجت روا مانتے ہیں۔ اللہ سب کچھ جانتے ہوئے، سب کچھ مانتے ہوئے بھی اللہ ہماری زندگی کا کوئی لمحہ تیری بغاوت، تیری فرما برداری میں اللہ نہیں گزرا ہے۔ اللہ اس غفلت والی زندگی کو معاف فرما دے، اس گناہ والی زندگی کو اللہ معاف فرما دے۔ اللہ جو زندگی باقی رہ گئی ہے اسے اپنی مرضیات پر گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ جو زندگی باقی رہ گئی ہے اسے اپنی مرضیات پر گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ تو نے کیسے کیسے بندوں کی یا اللہ زندگیوں کی اللہ کایا کو پلٹا ہے۔ اللہ وقت کے بڑے بڑے مجرم، وقت کے بڑے بڑے ڈاکو اللہ ایک دفعہ تیری طرف متوجہ ہوئے، تو نے زندگی بھر کی اللہ ان کی خطاؤں کو معاف فرما دیا، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیا۔ ایک 80 سال کا بوڑھا پوری زندگی اللہ بتوں کی عبادت کرتا رہا، بتوں کو پوچھتا رہا، پوچھتے پوچھتے یا سنم کہ اے میرے معبود کہتے ہوئے ایک دفعہ بھولے سے یا سمد بول دیا کہ اے سمد جو تیرا نام ہے۔ اللہ تو نے 80 سال کی اس کی نافرمانی والی زندگی کو ایک مرتبہ بھولے سے تیرا نام لینے پر اس کی زندگی کے اللہ 80 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا، اسے تو نے یا اللہ ہدایت کی نعمت سے مالا مال کر دیا۔ اللہ ہم تو ایسے نہیں ہیں کہ ہماری پوری زندگی تیرے خلاف گزری ہو، اللہ ایسا تو نہیں ہے، ہم نے تو کلمہ پڑھ رکھا ہے، تجھے ہی معبود مانا ہے۔ اللہ اب تک جب تک یہ اللہ اپنے سر کو جھکایا، اپنی پیشانی کو جھکایا، اللہ صرف تیرے ہی سامنے جھکایا ہے۔ اللہ تیرے در کو چھوڑ کر کسی کے سامنے آج تک اللہ ہماری پیشانی نہیں جھکی ہے۔ اللہ ہمارے اندر اتنی تو یہ صفت ہے ہی کہ آج تک ہم نے اپنی پیشانی کو تیرے در کے سوا کسی اور در پہ اللہ نہیں جھکایا ہے۔ اللہ تو ہماری اس ظاہری حالت کو اس ظاہری حالت پر رحم فرما کر اللہ ہم اب تک کی اللہ مجرمانہ زندگی کو معاف فرما دے۔ اللہ اب تک کی مجرمانہ زندگی کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم پر ہماری اللہ بے بسی پر رحم فرما دے۔ اللہ کرم کا معاملہ فرما دے، رحم کا معاملہ فرما دے۔ اللہ ہم تیرے بڑے کمزور بندے ہیں، اللہ بڑے کمزور بندے ہیں، بڑے لاچار ہیں، بڑے ناتوا ہیں۔ یا اللہ صحابہ کے سامنے نبی تھے، ایک اچھا ماحول تھا، اور تابعین کے سامنے صحابہ تھے، ایک اچھا ماحول تھا۔ اس کے بعد اولیاء کرام آئے، اللہ وقت کے لوگوں نے ان بزرگوں سے اللہ فائدہ حاصل کیا۔ اللہ آج تو پوری دھرتی پر ہمیں اچھے لوگ دکھائی نہیں دیتے، اللہ سب جگہ ہماری جیسے گندے لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کن کو دیکھ کر ہمیں اللہ دین کو اپنی زندگی میں لاوے کہ ہمیں وہ ماحول نہیں مل رہا۔ اللہ صحابہ کو ماحول ملا، تابعین کو ماحول ملا، بعد کے لوگوں کو اللہ والوں کی صحبتیں ملی، ان کو دیکھ کر ان کا ایمان یقین بنتا گیا، ان کے اعمال سدھرتے گئے، ان کی زندگیاں بنتی سنورتی گئی۔ یا اللہ آج ہمارے پاس ایسے حالات نہیں ہیں، ایسے ماحول نہیں ہے کہ جہاں ہم اپنے آپ کو سنوار سکے، اپنی حالت کو درست کر سکے۔ یا اللہ یہاں تو ہر جگہ خواہش اور نفس اور شیطان کے پجاری لوگ نظر آتے ہیں۔ اللہ ہر آدمی اپنے نفس کا پجاری بنا ہوا ہے، اپنی منمانی پر چلنا ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں اللہ لگا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں ایسے نیک لوگ، ایسے نیک دل لوگ نہیں ملتے کہ جو 24 گھنٹے تجھے یاد کرنے میں تلے ہوئے ہو۔ تیرے نبی کا فرمان تھا کہ نیک بندہ کون ہے، کہ نیک بندہ وہ ہے کہ جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جاوے۔ یا اللہ آج تو ہمارے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں کہ جن کے چہرے کو دیکھ کر تیری یاد آ جاتی ہو۔ اللہ ہمیں تو ہر ایک کو دیکھ کر دنیا ہی یاد آ رہی ہے، دنیا ہی دکھ رہی ہے۔ اسی لیے آج ہم سب کے اللہ ایک ہی مقصد بنا ہوا ہے، ایک ہی منزل بنی ہوئی ہے کہ ہم سب دنیا ہی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ دنیا کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے۔ اللہ آج ہمارا 60 سال کا بوڑھا، 80 سال کا بوڑھا، اسے بھی تیری یاد نہیں آتی، وہ بھی دنیا ہی کے اندر مست ہے۔ اللہ ہم نے تو یہ پڑھا تھا کہ مدینے کے لوگ 40 سال کی عمر ہونے کے بعد اپنے بستر بوریوں کو باندھ دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اب تو زندگی ختم ہو گئی، اب کب جو ہے موت آ سکتی ہے۔ تو
تو وہ تیاری میں لگ جاتے تھے، آخرت کی یاد میں لگ جاتے تھے۔ اللہ آج تو ہمارے پاس ایسے حالات نہیں ہیں، ایسے ماحول نہیں ہیں، ہم سب کے اللہ ایک ہی اللہ منشا بنا ہوا ہے کہ ہم سب دنیا ہی کو اپنے اللہ گلے سے لگائے ہوئے ہیں، اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اسی حال میں دنیا میں آتے ہیں، دنیا ہی سنتے سنتے آتے ہیں اور دنیا ہی سنتے سنتے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ یا اللہ آج تو ہمارا مننے والا اسے بھی موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا، اللہ بے ایمانی کی حالت میں دنیا سے جا رہا ہے، پوری زندگی جس دنیا کی بکواس کرتا رہا، موت کے وقت بھی اسی کو دیکھتے ہوئے اور اسی کی بکواس کرتے ہوئے دنیا سے جا رہا ہے۔ یا اللہ ہمیں ایسی غفلت والی موت نہیں چاہیے، یا اللہ ہمیں ایسی غفلت والی موت نہیں چاہیے۔ یا اللہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اچھی زندگی ملے، اچھی موت ملے، جب تک زندہ رہے ایمان والی زندگی میں نصیب ہو، جب موت آوے اچھی موت آوے۔ اللہ ہم سب کے دلوں کا یہی منشا ہے، لیکن کیا کریں، حالات ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم تیرے طرف آنے کے بجائے ہم روز بروز دن بدن اللہ دنیا کی طرف اور متوجہ رہے ہیں۔ دنیا کی محبت کی وجہ سے آج ہمارے دل اتنے گندے ہو گئے، اتنے کالے ہو گئے کہ ہمیں ایک مرتبہ بھی تیری یاد نہیں آتی۔ کہ اللہ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ بھی تیری یاد نہیں آتی، اگر تیری یاد بھی کرتے ہیں تو صرف زبانی اللہ جمع خرچ ہے، تیرا دھیان نہیں ہے۔ کہ اللہ آج ہماری نمازوں سے مزہ اٹھ گیا، لذتیں اٹھ گئی کہ نبی اللہ پوری رات نماز میں کھڑے رہتے تھے کہ نماز میں لذت ملتی تھی، آنکھوں کی ٹھنڈک بتلایا۔ آج کون سا مومن ہے کہ جیسے نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہو؟ اللہ یہ ہماری لذتیں اٹھ گئی، ہماری نافرمانیوں اور گناہوں کی وجہ سے اللہ آج ہمیں عبادت میں مزہ نہیں آ رہا، عبادت میں لذت نہیں مل رہی۔ اللہ ہماری اس مجرمانہ زندگی کو معاف فرما دے، ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ جن گناہوں سے اللہ تو نے ناراض ہو کر آج ہماری زندگیوں سے دین کا مزہ اٹھا لیا، دین پر چلنے کا ذوق شوق اٹھا لیا، یا اللہ ان گناہوں سے ہم آج اللہ تیرے دربار میں توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ اللہ ان گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ان گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے دلوں کے اللہ اپنے دین کی طرف پھیر دے، اللہ ہمارے دلوں کو اللہ اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ 100% دین کو اللہ ہماری زندگیوں میں اللہ شامل فرما لے، اللہ 100% دین پہ اللہ چلنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں اپنے دین کی طرف متوجہ فرما دے۔ تیرے حبیب کا فرمان ہے کہ کچھ لوگ شوق کے ساتھ دین کی طرف آئیں گے، کچھ نہیں آئیں گے تو اللہ ان کی پیشانی کے بال پکڑ کر ان کو دین کی طرف کھینچے گا۔ یا اللہ اگر ہمارا دل متوجہ نہیں ہوتا تو ہمیں بھی اپنے سروں کی اللہ بال کھینچ کے اپنے دین کی طرف متوجہ فرما دے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے دین کی طرف متوجہ فرما دے۔ اللہ ہم زبان سے چاہتے ہیں، دماغ سے چاہتے ہیں، لیکن ماحول کی وجہ سے اللہ ہم بگڑے ہوئے بندوں میں ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرما لے کہ جو روز بروز دن بدن اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہیں، اپنے سدھار کی طرف متوجہ ہیں۔ یا اللہ ایسے نیک بندوں میں ہم سب کو اللہ شامل فرما لے۔ اللہ آج تک کی مجرمانہ زندگی، یہ گناہوں میں اللہ ڈوبی ہوئی زندگی، اللہ پوری زندگی ہمارے اتنے گناہ ہوئے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ آج سمندر بھی اللہ ہمارے گناہوں سے بھرا پڑا ہے۔ اللہ تو اپنی رحمت کی رسی ڈال کر ہمیں ان گناہوں سے نکال دے۔ یا اللہ ہمیں ان گناہوں سے نکال دے، اس معصیت اور نافرمانی کی اللہ دلدل سے ہم سب کو اللہ نکال دے۔ اپنی فرما بردار زندگی اللہ ہمیں نصیب فرما برداری والی اللہ زندگی نصیب فرما دے، اپنی اطاعت والی اللہ زندگی نصیب فرما دے، اپنی محبت نصیب فرما دے۔ اللہ دنیا کی ہر چیز کی محبت کا مزہ ہم نے چکھ لیا ہے، دنیا کی ساری نعمتوں کی محبتوں کے مزے ہم نے چکھ لیے۔ اللہ ہر جگہ بے وفائی نظر آتی ہے، اللہ کہیں ہمیں وفاداری نظر نہیں آئی۔ اللہ ایک تیری ذات ہے کہ جو وفا کے لائق ہے، جو محبتوں کے لائق ہے۔ ایک عمل کرنے پر تو ہمیں 10 گنا نعمتوں سے مالا مال کر دیتا ہے، 10 گنا اجر دیتا ہے، 700 گنا ثواب دیتا ہے۔ یا اللہ تو اتنا عطا فرماتا ہے۔ اللہ دنیا کے اللہ بندوں کے ساتھ ہم نے ہزاروں مرتبہ وفاداریاں کر کے دیکھا، ہزاروں کے ساتھ احسان کر کے دیکھا، پھر بھی ہم نے لوگوں کو ناشکرا ہی پایا ہے۔ اللہ ایک تیری ذات ہے کہ جو بندوں کے اعمال کی قدر کرتی ہے۔ خود قرآن میں تو فرماتے ہیں، خود قرآن میں فرماتا ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، کہ اے میرے بندو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بن کر رہو گے، اور اللہ تو بڑا شکر گزار ہیں،
بڑا جاننے والا ہے. تو نے اپنی صفات قرآن میں اللہ بیان کی ہیں. اللہ ہمیں بھی اپنے ان شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے, اپنے ان شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے, اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے. اللہ تیری محبت نصیب فرما دے, تیری محبت کا مزہ نصیب فرما دے. اللہ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے کہ ایک ایک سانس میں ہزاروں دفعہ وہ کلمہ پڑھتے تھے. آج تو یہ چیزیں اللہ ہم تو کتابوں کے اندر پڑھ رہے ہیں. تیرے بندے سب کچھ کر کے چلے گئے, ایک سانس میں ہزاروں دفعہ کئی سو دفعہ تیرا نام لیا کرتے تھے. ایک ایک سانس میں وہ محبتیں ان کو ملتی تھی, تیرے نام میں وہ لطف آتا تھا. ایک ایک سانس میں ایک ایک دفعہ میں کئی سو دفعہ تیرا نام لیا کرتے تھے. اللہ آج یہ لذت ہماری زندگیوں سے اللہ اٹھ چکی ہے. اللہ اس کے تو جنازے نکل گئے کہ آج ہمیں اس کا مزہ ہی پتہ نہیں کہ تیرے نام میں کتنا مزہ ہے, کتنا سکون ہے. راتوں میں اٹھ کر تیرے سامنے گر گرانے, عاجزی کرنے, تہجد کی نماز میں اللہ تو نے جو مزہ رکھا ہے یہ مزہ آج ہماری زندگیوں سے اللہ نکل گیا ہے. اللہ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے تو تھوڑی کچھ ہمیں لذت مل جاتی ہے. رات میں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں, تھوڑا کچھ احساس ہوتا ہے. اللہ ہمارا یہ احساس ہمیشہ کے لیے اللہ زندہ فرما دے. اللہ ہمیشہ کے لیے یہ احساس زندہ فرما دے. ہمیں ہمیشہ کے لیے اللہ اپنے تہجد گزار بندوں میں شامل فرما لے, اپنے محبت کرنے والے بندوں میں اللہ شامل فرما لے. اللہ اپنے وفادار بندوں میں شامل فرما لے. اللہ بے وفائی سے ہمارا نام نکال دے. اپنے نیک دل بندوں میں اللہ ہم سب کو شامل فرما لے. اپنے نیک دل بندوں کی صف میں اللہ ہم سب کو شامل فرما لے. اللہ مجرموں کی صف سے اللہ ہمیں نکال دے. اللہ تیرا فرمان ہے کہ کل قیامت کے دن تو اعلان کرے گا کہ وامتاز الیوم ایھا المجرمون, کہ اے مجرموں آج نیک لوگوں کی صف سے علیحدہ ہو جاؤ. اللہ دنیا میں تو نیک بد اچھے برے سب ایک ساتھ رہتے ہیں. کل قیامت کے دن جب یہ اعلان ہوگا تو اللہ برے قسم کے لوگ جب اپنے آپ کو نیک لوگوں کی صف سے الگ کریں گے, کتنی شرمندگی ان پر چھائی ہوگی, کتنی پشیمانی ہوگی, کتنی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا. اللہ ہمیں اس قیامت کی اللہ رسوائی سے, ذلت سے, شرمندگی سے اللہ ہم سب کی اللہ حفاظت فرما لے. اللہ جیسے تو نے یہاں اپنے نیک بندوں کے بیچ میں رکھا ہے, اللہ کل قیامت کے دن بھی ہم سب کو اللہ اپنے نیک بندوں میں اللہ نیک بندوں کے صف میں ہمیں شامل فرما لا. اللہ مجرموں کی صف میں اللہ ہمیں مت گھسیٹنا. اللہ ہم تو دنیا کی معمولی اللہ تکلیف اس کو برداشت نہیں کر سکتے. تھوڑی سی تکلیف آتی ہے اللہ کئی دن تک اللہ سر پر ایک بوجھ رہتا ہے, دل و دماغ پر ٹینشن جاری رہتا ہے ایک تھوڑی سی تکلیف پر. دنیا کی اللہ معمولی سی آگ جس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے, ایک سیکنڈ کے لیے ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو اللہ جہنم کی آگ تو اتنی سخت ہے, تیرے نبی کا فرمان ہے کہ جہنم کی آگ کو 70 دفعہ دھونے کے بعد زمین پر اتارا ہے. 70 مرتبہ دھلی ہوئی آگ ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو اللہ جہنم کی وہ آگ جس کو تو نے دھویا نہیں ہے, اللہ ہم اس کو کیسے برداشت کر پائیں گے؟ اللہ ہم تو بڑے کمزور ہیں, بڑے ناچار ہیں, بڑے بے بس ہیں. اللہ ہماری اس بے بسی پر رحم کا معاملہ فرما, ہماری کمزوری پر اللہ رحم کا معاملہ فرما. دنیا کی تکلیفوں سے محفوظ رکھا ہے کہ اللہ آخرت کی تکلیفوں سے بھی اللہ ہمیں محفوظ رکھنا. جہنم کی اللہ آگ سے ہم سب کی اللہ حفاظت فرما, جہنم کی آگ سے حفاظت فرما. جنت میں اللہ ہم سب کا داخلہ نصیب فرما. تیرے حبیب نے کہا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ سے جنت مانگو, جہنم سے پناہ مانگو. اللہ ہم اس لائق تو نہیں ہیں, لیکن تیرے نبی کی اللہ پوری امت کو نصیحت ہے کہ رمضان کے مہینے میں تجھ سے جنت کا مطالبہ کریں, جہنم سے پناہ مانگے. اللہ ہم تجھ سے جنت کی مانگ کرتے ہیں, جنت کا مطالبہ کرتے ہیں, اگرچہ اس لائق نہیں ہے. اللہ تو ہماری حالت پر نہ جا, اپنے رحم کو دیکھ, اپنی ستاری کو دیکھ, اپنے کرم کو دیکھ, اپنے جود و فیاض کو دیکھ. اللہ اپنی سخاوت کو دیکھ. اللہ اسی کو دیکھ کر ہم پر رحم کا معاملہ فرما دے. اللہ ہم سب کو اللہ جنت والا بنا دے. جہنم سے اللہ ہم سب کی اللہ حفاظت فرما لے. اللہ جہنم سے حفاظت فرما لے. اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنا دے, ہماری آخرت بھی اچھی بنا دے. اللہ ہمیں دنیا کی تکلیف کو بھی ہم یا اللہ برداشت نہیں کر سکتے. اللہ اتنی کمزوری کی حالت, اتنی بے بسی والی زندگی, اتنی پریشانیوں والی, مصیبتوں والی, ٹینشنوں والی, الجھنوں والی اللہ زندگیاں. اللہ دنیا میں مصیبتیں ہیں, اللہ آخرت میں کیا ہونے والا ہے. اللہ ہم تو بڑے کمزور ہیں, ہم پر رحم کا معاملہ فرما دے. ہماری دنیا بھی اللہ خوبصورت بنا دے, ہماری دنیا بھی اللہ حسین بنا دے, ہماری آخرت بھی اللہ اچھی بنا دے. اللہ عافیت والی زندگی نصیب فرما دے, اللہ عافیت والی زندگی نصیب فرما دے. اللہ ہدایت نصیب فرما,
اللہ ہدایت والی زندگی نصیب فرما۔ اللہ تو نے ہر رکعت میں ہمیں یہ حکم دیا کہ ہر رکعت میں تجھ سے ہدایت کو مانگے، کہ ایمان کے بعد سب سے اونچی نعمت تیرے خزانے میں یا اللہ ہدایت کی نعمت ہے۔ اللہ ہمیں آج اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ ایمان کے بعد سب سے اونچی نعمت ہدایت ہے، کہ جس کو تو نے بار بار ہر نماز میں ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم کہلا کر ہر رکعت میں ہدایت کے مانگنے کی اللہ تو نے ہمیں تلقین کی، ہمیں نصیحت کی، ہمیں وصیت کی کہ ہم ہر رکعت میں ہر نماز میں ہر رکعت میں فرض میں واجب میں سنت نفل میں ہر رکعت میں تجھ سے ہدایت مانگے۔ یا اللہ ہم زبان سے تو مانگ لیتے ہیں، یا اللہ ہمارے دل دماغ تیری طرف متوجہ نہیں ہوتے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم تجھ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ یا اللہ آج ہم دل دماغ کھول کر تجھ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہم سب یا اللہ ہدایت کے محتاج ہیں، اللہ تیرے در کے بھکاری ہیں۔ اللہ ہمیں اللہ ہدایت کی نعمت سے مالا مال فرما دے، ہدایت کی نعمت سے مالا مال فرما دے۔ جس کو ہدایت عافیت مل گئی اس کی دنیا آخر اللہ سنور گئی۔ یا اللہ تمہیں ہدایت، یا اللہ تو ہمیں ہدایت سے مالا مال فرما دے، عافیت والی زندگی نصیب فرما دے۔ اللہ عافیت والی زندگی نصیب فرما دے۔ اللہ جب تک زندگی رکھے ایمان والی زندگی نصیب فرما، جب موت دے تو اچھی موت نصیب فرما۔ اللہ بری موت سے حفاظت فرما، تیری رضا اور خوشنودی والی اللہ موت نصیب فرما۔ اللہ اس حال میں موت آوے کہ تیرے بندوں کے سارے بندوں کے حقوق ادا کر دیے ہو اور تو ہم سے راضی ہو، یا نبی ہم سے راضی ہو۔ اللہ ایسی رضا اور خوشنودی والی اللہ موت ہم سب کو نصیب فرما۔ اللہ بری موت سے، بیماریوں کی موت سے، ایکسیڈنٹ کی موت سے، حادثات کی موتوں سے، ڈوب کر مرنے سے، دب کر مرنے سے، گر کر مرنے سے، آتم ہتیا کرنے سے، خودکشی کرنے سے، یا اللہ ہر قسم کی بری موت سے ہم سب کی اللہ پوری حفاظت فرما۔ اللہ ہر قسم کی بری موت سے ہم سب کی اللہ پوری حفاظت فرما۔ اللہ تعاون، روگ، اللہ ایسی سخت بیماریوں سے، کینسر جیسی بیماریوں سے اور ہر قسم کی مہلک بیماریوں سے، ہلاک کرنے والی بیماریوں سے اللہ ہم سب کی اللہ حفاظت فرما۔ اللہ جب تک زندگی رکھے اللہ تندرستی ہمیں نصیب فرما، عافیت والی زندگی نصیب فرما، تندرستی والی صحت والی زندگی نصیب فرما۔ اللہ بیماریوں والی زندگی سے اللہ ہم سب کی پوری حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے درمیان جو بیمار ہیں اللہ بڑے پریشان ہیں، بڑی پریشانیوں کے شکار ہیں، اللہ ہم دیکھ رہے ہیں ہر جگہ لوگ بیمار ہیں، بڑی الجھنوں میں ہیں۔ رمضان کے مہینوں میں بھی اللہ دواخانوں کے چکر اور ایک کی بیماری کی وجہ سے پورا خاندان پریشان ہوتا ہے۔ اللہ ہر ایک کی بیماریوں کو دور فرما، اللہ ہر ایک کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ اللہ ہر ایک پہ اللہ شفا نصیب فرما، اللہ مکمل صحت یابی نصیب فرما، مکمل صحت یابی نصیب فرما۔ اللہ ہمارے درمیان جو حاجت مند ہیں، پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو ختم فرما، مصیبت زدہ لوگوں کی اللہ مصیبتوں کو دور فرما، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ غیب سے ان کا انتظام فرما، اللہ غیب سے ان کا انتظام فرما۔ اللہ ہمارے وہ مظلوم بھائی، بے بس بھائی جو برسوں سے اللہ جیلوں کے اندر اللہ پڑے ہوئے ہیں، برسوں سے قید میں ہیں، اللہ ان سب کی باعزت رہائی کے فیصلے فرما۔ اللہ چھوٹے چھوٹے بچے کہ باپ کے ہوتے ہوئے یتیمی والی اللہ زندگی بسر کر رہے ہیں، اللہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ جب تک آدمی ہوتا ہے تو دو آنکھوں کی شرم ہوتی ہے، جب نہیں ہوتا آدمی مر جاتا ہے یا قید و بند کے اندر ہوتا ہے، جیل کے اندر ہوتا ہے، پیچھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، معصوم بچوں پر اللہ ہاتھ پھیرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ایک تو وہ بچے ہیں کہ جو یتیم ہیں جن کے باپ مر چکے ہیں، اللہ ایک ایسے یتیم بچے ہیں کہ باپ کے دنیا میں ہوتے ہوئے بھی اللہ یتیموں جیسی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ باپ جیل میں ہیں۔ اللہ ہمارے بہت سے بھائی برسوں سے اللہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ ان بچوں کی اللہ لاج رکھ کر ان لوگوں کی اللہ باعزت رہائی کے فیصلے فرما، اللہ جلد سے جلد باعزت رہائی کے فیصلے فرما۔ اللہ ہمارے ہی مظلوم بھائی اور پوری دنیا میں اللہ جو بھی مسلمان کفار کی قید میں ہیں، مظلومانہ حالت میں ہیں، اللہ ان سب پر رحم کا معاملہ فرما، ان سب کی باعزت رہائی کے فیصلے فرما، یا اللہ ان سب کی باعزت رہائی کے فیصلے فرما، اللہ ان سب کی باعزت رہائی کے فیصلے فرما۔ اللہ جب تک زندہ رکھے ہم سب کو ایمان والی اچھی زندگی نصیب فرما، اچھی زندگی نصیب فرما، قرآن والی زندگی نصیب فرما، سنت شریعت والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ تیرے حبیب نے ہم تک دین پہنچانے کے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائی، بڑی قربانیاں دی، اللہ اس امت کو بنانے اور سنوارنے کے لیے تیرے حبیب نے اللہ 24 گھنٹے اللہ محنتیں کی، امت تک دین پہنچایا، رات بھر تیرے سامنے روئے ہیں، عاجزی کیے ہیں، اس امت کی معافی کے لیے اللہ بڑی دعائیں کی ہیں کہ اللہ تیرے نبی کو اپنی اس امت سے اتنا پیار تھا کہ اپنی امت کے ظالموں کے لیے بھی اللہ تیرے نبی نے دعا کی کہ ظالموں کو بھی معاف فرما دے۔ اللہ تیرے حبیب نے اپنی امت کے ظالموں کے لیے دعا کی،
چور جیسے چور جب ان کے ہاتھ کاٹے گئے تو تیرے نبی کے آنکھوں سے آنسو بہ پڑے. اپنی امت کے اللہ چوروں سے تیرے نبی کو یہ محبت تھی. نماز میں اللہ بچوں کے رونے کی آواز پر تیرا نبی اللہ نماز کو مختصر کر دیتا تھا. اللہ اپنی امت سے اتنی محبت تھی تیرے نبی کو. اللہ اپنی نبی کی اللہ امت کے ساتھ اس محبت کی اللہ لاج رکھ کر اللہ ہم سب کی پوری امت کو اللہ معاف فرما دے. پوری امت پر اللہ رحم کا معاملہ فرما دے. تو نے خود اپنے نبی سے آخری دم جب تیرا نبی دنیا سے جاتے ہوئے اپنی امت کو یاد کر رہا تھا, تو نے اپنے نبی سے پوچھا کہ کیوں اتنے پریشان ہیں. تیرے نبی نے کہا تھا کہ میں اپنی امت کے بارے میں بڑا فکر مند ہوں کہ میری امت کا کیا ہوگا. تو نے اپنے نبی سے کہا تھا کہ اے نبی جی, ہم تیرے ساتھ تیرے نبی امت کے ساتھ وہ معاملہ کریں گے کہ جس سے آپ راضی ہو جائیں گے. تیرا حبیب اللہ اس امت کی معافی کے بغیر راضی ہونے والا نہیں ہے. اللہ اس امت کو معاف فرما دے. اللہ جو زندہ ہے انہیں بھی معاف فرما دے, جو دنیا سے چلے گئے انہیں بھی معاف فرما دے. گزشتہ رمضان میں اللہ ہمارے ساتھ ہمارے خاندان کے وہ لوگ تھے جو ہمارے ساتھ کھانا کھاتے تھے, ہمارے ساتھ زندہ تھے. گزشتہ رمضان میں وہ بھی روزوں کی حالت میں تھے, آج تیرے پاس پہنچ چکے ہیں. اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے, ان سب کی قبروں کو اللہ نور سے منور فرما دے. ہمارے اللہ ہماری بڑی بہن جو تیری رحمت میں پہنچ چکی ہے, اللہ اسے بھی معاف فرما دے. جو غلطیاں ہوئی ہے اسے معاف فرما دے, قبر کو منور فرما دے. اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے. اللہ جتنے دعا میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ہر ایک کے رشتہ دار, کسی کا بھائی, کسی کی بہن, کسی کے ماں باپ, کسی کے اور رشتہ دار اللہ تجھ سے تیرے پیارے ہو چکے. کسی کی اولاد تجھ سے پیاری ہو گئی, کسی کے ماں باپ چلے گئے, کسی کے بھائی بہن چلے گئے. اللہ گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے, اس رمضان میں آج ہمارے پاس نہیں ہے, وہ تجھ سے پیارے ہو چکے ہیں. اللہ ان سب کی پوری پوری مغفرت فرما. اللہ ان سب کی پوری پوری مغفرت فرما. ان کی خطائیوں کو کوتاہیوں کو اللہ معاف فرما. ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا. اللہ ان کی وہ قبروں کو اللہ جنت کا باغیچہ بنا. اللہ آج تک جتنے اہل ایمان اللہ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان سب کو معاف فرما, ان سب کی خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ ہمارے شہر کی اللہ قبرستان کو اللہ آباد اور شاداب فرما. ہمیں اللہ ہمارے اس قبرستان کے اندر جتنے اللہ آج تک دفن ہو چکے ہیں کہ اللہ ان سب پر رحم کا معاملہ فرما, ان سب پر کرم کا معاملہ فرما, ان سب کی اللہ پوری پوری مغفرت فرما. اللہ ان سب کی پوری پوری مغفرت فرما. پوری دنیا میں اللہ جتنے اہل ایمان ہیں جو تجھ سے پیارے ہو چکے, کلمہ گو تھے یا اللہ حضرت آدم سے لے کر اب تک اور قیامت تک یا اللہ جتنے اہل ایمان آنے والے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما. جو گزر چکے ان کی مغفرت فرما, جو زندہ ہیں تجھ سے پیارے ہونے والے ہیں اللہ سب کی اللہ مغفرت فرما. اللہ سب کی مغفرت فرما. اللہ سب کی مغفرت فرما. یا اللہ آج ہمارا قرآن ختم ہوا ہے رمضان کے مہینے میں, یا اللہ یہاں بھی ختم, تراویح کے اندر ختم, اور پڑھتے تلاوت کرتے کرتے اللہ ہمارے جو قرآن ختم ہوئے ہیں اللہ جتنے ٹوٹے پھوٹے اعمال کیے ہیں اللہ ہمیں کیسے اعمال کیے ہم سب کو معلوم ہے, لیکن اللہ تو بڑا رحیم ہے, بڑا کریم ہے. اپنی رحیمی کا واسطہ, اپنی کریمی کا واسطہ کہ اللہ ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما. اللہ ہماری قرآن کی تلاوتوں کو قبول فرما, ہماری نمازوں کو قبول فرما. اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما. اللہ جو کمی کوتاہی ہو چکی ہیں فضولیات میں ہم نے اللہ فضول چیزوں میں جو ہم نے اپنا وقت ضائع کیا ہے اللہ ان سب کو معاف فرما, ان سب کو معاف فرما. ہمارے اللہ ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما. اللہ رمضان جیسا عظیم الشان مہینہ جیسی قدر کرنی چاہیے ویسی قدر نہیں کر سکے, اللہ ہمیں معاف فرما دے. اللہ ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. رمضان کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ رمضان کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ یہ ہم نے جو روزے رکھے تیرے انعام پر رکھے ہیں, یا اللہ تیرے انعام پر روزے رکھے ہیں, یا اللہ 11 مہینے میں توفیق نہیں ملتی, یا اللہ تیرے ایک حکم پر رمضان کا پورا مہینہ یا اللہ ہم روزوں کے ساتھ اپنا وقت گزارتے ہیں. یا اللہ اگرچہ ہم کیسے بھی ہیں, کیسے ہی گنہگار ہیں, لیکن پھر بھی اللہ تیرے ایک حکم پر پورا مہینہ ہم صبح سے شام تک تیرے نام پر یا اللہ ہم بھوکے رہتے ہیں, تجھ سے دعاؤں میں وقت گزارتے ہیں, تجھ سے کچھ نہ کچھ یا اللہ ہم عبادت تیری کر کے تجھے راضی کرنے کی اللہ فکر کرتے ہیں. یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا, ہم سب سے اللہ راضی ہو جا, ہمیں اپنے سے راضی فرما لے.
ہمیں اپنے سے راضی فرما لے، اور ہمارے اللہ ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما لے، اللہ ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما لے۔ اللہ رمضان میں اللہ تو اپنی خاص رحمتیں برکتیں اتارتا ہے، اللہ رمضان بڑی برکتوں والا بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے، اللہ رمضان کی ساری رحمتیں اور ساری برکتیں ہمیں نصیب فرما دے، اللہ رمضان کی ساری رحمتوں سے برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما دے، اللہ ہر قسم کی رحمتوں سے ہمیں مالا مال فرما دے، اللہ کسی بھی رحمت اور برکت سے ہمیں محروم نہ فرما، اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، اللہ ہم سب کو رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما دے، اللہ ہمارا رمضان اچھا بنا دے، اور رمضان کی برکت سے اللہ ہماری پوری زندگی اچھی بنا دے، اللہ ہماری پوری زندگی اچھی بنا دے۔ قرآن کی اللہ جو تلاوت ہوئی ہے، تلاوت میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہو یا اللہ اسے معاف فرما دے، ہمیں اور دھیان کے ساتھ دل لگا کر یا اللہ تجھ کو یاد کرنے کی تسبیحات کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما دے، اللہ قرآن کو پڑھنے کی، قرآن کو دل و جان سے لگانے کی اور اس پر عمل کرنے کے ہم سب کو اللہ توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ ہماری زندگی کو یا اللہ قرآنی زندگی بنا دے، اسلامی زندگی بنا دے، سنت اور شریعت کے مطابق یا اللہ ہماری زندگیوں کو بنا دے، یا اللہ ہماری زندگیوں کی اللہ ویرانیوں کو ختم فرما دے، اللہ ہمیں آباد اور شاداب فرما دے، یا اللہ ہماری اس بستی پر رحم کا معاملہ فرما، یا اللہ ہمارے شہر گھدرا پر رحم کا معاملہ فرما، یا اللہ یہ شہر بڑی اللہ پہلے کے لوگوں کی اللہ قربانیوں سے آباد ہوا ہے، اللہ کئی مرتبہ اس شہر کو اجاڑا گیا، پھر سے اللہ یہ شہر آباد ہوا، اللہ ہم نے اپنے قریب میں ایسے شہر دیکھے کہ جہاں 300-400 سال مسجدوں میں اللہ تیری صدائیں بلند ہوتی رہی، نہ جانے کن لوگوں کی اس پر نظر بد لگی کہ آج وہ شہر ویران پڑے ہیں۔ 300-400 سال جن مسجدوں میں نمازیں ہوئی ہیں، یا اللہ آج وہ مسجدیں تیرے نام کو ترس رہی ہیں۔ اللہ ہم اپنے قریب میں دیکھتے ہیں پاوگر بستی کو، اللہ بڑی عالیشان مسجدیں کہ جہاں 300-400 سال تک مسلمانوں نے نمازیں پڑھی، تجھے یاد کیا، جہاں ہزاروں لوگوں نے اعتکاف کیا، لاکھوں لشکر کے لاکھوں فوجیوں نے جہاں نمازیں پڑھی، آج وہاں ایک بھی اللہ کہنے والا نہیں ہے، اللہ وہ جگہ ایسی محروم ہو گئی، یا اللہ ہمارے شہر کو یا اللہ محروم نہ فرما، اللہ ہمارے شہر کو آداب اور شاداب فرما، اللہ ہمارے شہر کو ہمیشہ کے لیے آداب اور شاداب فرما، اللہ ہمارے شہر کو اللہ ہمیشہ کے لیے آداب فرما، اور ہمارے قریب کی بستیاں جو ویران ہو چکی ہیں اللہ اسے دوبارہ آباد فرما، اللہ جو مسجدیں ویران ہوئی ہیں اور مسجدوں میں دوبارہ اپنی صدا بلند فرما، نمازیں اللہ وہاں قائم فرما، اعتکاف قائم فرما، ان مسجدوں کو اللہ آباد کرنے والے لوگوں کو اللہ زندہ فرما، اللہ ہماری اس بستی کے اندر جتنے لوگ مسجدوں کو آباد کیے ہوئے ہیں اللہ ان سب کو آباد فرما۔ تیرے نبی کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ جن علاقوں کے لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں اللہ ان علاقے والوں کو آباد کرتے ہیں، اللہ ہماری مسجدیں دوسرے علاقوں کے مقابلے میں بہت زیادہ اللہ آباد ہیں، اگرچہ ٹوٹے پھوٹے اعمال سے آباد ہیں، کہ اللہ ہماری ظاہری حالت پر رحم فرما کر ہماری اس بستی کو اللہ آباد فرما دے، اللہ قیامت کی صبح تک کے لیے اللہ ہمارے شہر کو آباد فرما دے، ہمارے شہر کو اللہ کبھی بھی اللہ ویران نہ کرنا، اللہ کبھی بھی ویران نہ کرنا، اللہ اس بستی کی اللہ پوری حفاظت فرما، اوپر سے نیچے سے چاروں طرف سے اللہ اس بستی کی پوری حفاظت فرما، اللہ بری نظر والوں کی نظر سے، حاسدین کے حسد سے، فتنہ خوروں کے فتنوں سے، شریروں کی شرارت سے، اللہ ہر قسم کے جلس رکھنے والوں کے اللہ جلن سے، اللہ ہمارے شہر کی پوری حفاظت فرما، ہماری برادری کی حفاظت فرما، اللہ ہماری اس برادری کی اللہ حفاظت فرما، اللہ ہمارے شہر میں رہنے والے ہمارے جو اہل ایمان ہیں، اللہ ہمارے گھانچی برادری ہیں، ملک ہیں، پٹھان ہیں، سید ہیں، منصور ہیں، اللہ جتنی ہماری برادریاں ہیں سب کی اللہ پوری حفاظت فرما، اللہ سب کی پوری حفاظت فرما، سب کو آداب اور شاداب فرما، اللہ سب کے گھروں میں اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، اللہ ہر ایک کو اپنے دین کی طرف متوجہ کر دے، اپنی زندگیوں سے اللہ بدعات کو اللہ ختم فرما دے، منکرات رواجات کو ختم فرما، اللہ ہماری زندگی میں اللہ سنت شریعت کو زندہ فرما، ایک سنت کو اللہ زندہ فرما، دین کو سمجھ کر پوچھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ جو کچھ رمضان میں ہم نے تیرے نام پر نکالا ہے، زکوٰۃ کے نام سے، صدقے کے نام سے، للہ کے نام سے، یا اللہ جتنی جو کچھ رقم ہمارے شہر سے نکالی گئی یا اللہ ہر ایک کے نکالنے کو یا اللہ بے انتہا قبول فرما، اللہ بے انتہا قبول فرما، اللہ جن لوگوں نے مدرسوں کے نام پر یا اللہ اپنے پیسے خرچ کیے، بہت سے لوگوں نے اللہ غریبوں کی مدد کی، بہت سے لوگوں نے اللہ زکوٰۃ نکال کر غریبوں کی مدد کی ہے، بہت سے لوگ صدقے فطر نکال رہے ہیں، اللہ سب کے نکالنے کو قبول فرما، اللہ جنہوں نے جو کچھ تیرے نام پر خرچ کیا ہے اللہ سب کو بے انتہا قبول فرما،
بے انتہا قبول فرما، دنیا آخرت میں اس کا بہترین بدلہ نصیب فرما، دنیا آخرت میں اس کا بہترین بدلہ نصیب فرما۔ اللہ یہ سسٹم جو ہم نے شروع کیے ہیں اسپیکر کی، یہ اسی لیے شروع کیے، اسی نیت سے شروع کیے ہیں کہ ہر گھر میں اللہ تیرا دین پہنچے، ہر گھر کے لوگ دین کو صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے بن جاوے۔ اللہ اسی نیت سے، اسی نیت کے ساتھ یا اللہ ہم نے محنت شروع کی ہے، اللہ اس محنت کو قبول فرما، اللہ اس محنت کو قبول فرما، اللہ اس محنت میں اللہ ہمیں اخلاص للہیت نصیب فرما، اللہ اخلاص اور للہیت نصیب فرما، نام و نمود کے یا اللہ نام و نمود کے جذبے سے اللہ حفاظت فرما، ریاکاری سے اور شہرت کے جذبے سے اللہ ہم سب کی اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ خاص طور پر سسٹم تو نے میرے ذریعے سے شروع کیے ہیں، یا اللہ میرے اندر یا اللہ سب سے پہلے للہیت اخلاص نصیب فرما، للہیت اور خلوص نصیب فرما، للہیت اور خلوص نصیب فرما۔ اللہ ہر عمل تیری رضا اور خوشنودی کے لیے کرنے والا بنا دے، یا اللہ تیرا یا اللہ ہر عمل تیری رضا اور خوشنودی کے لیے اللہ کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ جو سسٹم شروع کیے ہیں محض تیری توفیق سے اللہ شروع ہوئی ہیں، اللہ تو نے توفیق دی اور یہ سسٹم شروع ہوئی، اللہ اس کی برکت سے آج لاکھوں ہماری بہنیں، ہزاروں بہنیں اللہ ہماری قرآن کی تلاوت کرنے والی بن گئی۔ بہت سی وہ بہنیں، بہت سے وہ بھائی کہ جن کے کاغذاریہ کہ 15 سال سے 10 سال سے قرآن کو ہاتھ میں نہیں لیا تھا، اسپیکر کی برکت سے جب قرآن شروع ہوا تو 10 سال کے بعد، 15 سال کے بعد، 20 سال کے بعد قرآن ہاتھ میں لیا۔ آج وہ بہنیں ماشاءاللہ فکر کرتے کرتے اچھی طرح پڑھنے والی بن گئی۔ اللہ اس محنت کے ذریعے سے، اس اسپیکر کے سسٹم کے ذریعے سے اللہ جتنی اللہ نیکیاں اللہ وجود میں آئی ہیں، اللہ ساری نیکیوں کو قبول فرما، اللہ ساری نیکیوں کو قبول فرما، اور یا اللہ اس محنت کو اللہ ذریعہ بنا کر پوری دنیا میں یا اللہ ہدایت کے عام ہونے کا فیصلہ فرما، اللہ پوری دنیا میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا، اللہ اس سسٹم کے ذریعے سے پوری دنیا میں اللہ ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا۔ اللہ جو کچھ کمی کوتاہی ہو جاتی ہیں اللہ اسے تو اپنے یا اللہ تو اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ اللہ آج تک جو ہم سے سسٹم کے اندر یا اللہ جو کچھ کمی کوتاہی ہوئی ہے، کسی کے ساتھ یا اللہ بد اخلاقی سے پیش آئے ہو، بدتمیزی سے پیش آئے ہو، یا اللہ اسے معاف فرما دے، یا اللہ میری اس خطا کو معاف فرما دے، یا اللہ ہر ایک کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ دنیا کی ضروریات، دنیا کے ٹینشن لگے ہوئے ہیں، کب کس وقت کیا بولنا ہو کیا بول جاتے ہیں، اللہ کیا بھولے ہو جاتی ہیں، اللہ تو ہی جانتا ہے کہ آدمی ہر وقت اطمینان کی حالت میں نہیں ہوتا، ہر وقت پرسکون نہیں ہوتا، کب کس وقت کون سی جو ہے اللہ حالت ہم پر ہو، ضرورت کے وقت میں گھر کے حالات ہیں اور دنیا میں رہ رہے ہیں، اللہ ہزاروں ٹینشنیں مصیبتیں ہیں، ان کے بیچ میں رہ کر کام کرتے ہیں کہ اللہ کہاں کیا بولنا کیا نہیں بولنا، وقت پر کیا کیا بول جاتے ہیں۔ اللہ میری اس بدتمیزی کو بد اخلاقی کو معاف فرما، اللہ سب سے پہلے مجھے اللہ اچھے اخلاق والا بنا دے۔ اللہ ان دعا کرنے والے جتنے ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ہم سب کو اللہ اخلاق سے، اچھے اخلاق سے مالا مال فرما دے، تیرے نبی والے اخلاق نصیب فرما دے۔ اللہ ہمارے اخلاق اسلامی اخلاق بنا دے کہ جس کے اندر رحم ہے، کرم ہے، سخاوت ہے، ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، تکلیف پہنچانے والوں کو معاف کرنا اور ان کے حق میں دعائیں کرنا ہے۔ تیرے نبی نے اللہ پوری زندگی جن لوگوں نے تکلیفیں پہنچائی ان کے حق میں اللہ تیرے نبی نے پوری زندگی دعائیں کی، ہدایت کی دعا کی، ان کی معافی کی دعائیں کی ہیں۔ اللہ ہمیں بھی تیرے نبی کا سچا عاشق بنا دے، تیرے نبی کی اللہ سنتوں کا سچا عاشق بنا دے، سچا محب بنا دے، محبت کرنے والا بنا دے۔ اور تیرے نبی کی اللہ جو بڑی بڑی سنتیں ہیں کہ دشمنوں کو معاف کرنا، دشمنوں کو گلے لگانا، اللہ کانٹے بچھانے والوں کے راستوں میں اللہ پھول بچھانا، کچرے ڈالنے والوں کے اللہ بیمار ہونے پر ان کی عیادت کرنا، یہ تیرے نبی کے اخلاق تھے۔ بڑی عمر کے لوگوں کے اللہ سامان کو، بوجھ کو اٹھا لینا، کمزور لوگوں پر ان کے سامان کو اٹھا لینا، کمزور لوگوں کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا، مہمانوں کے ساتھ مہمان نوازی کرنا، اپنوں کو پرایوں کو ہر ایک کو اللہ گلے سے لگانا، اللہ اپنے دسترخوان پر اپنوں کو پرایوں کو بٹھانا۔ تیرے نبی نے مسجد نبوی کے اندر اپنوں کو بھی اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھایا، غیروں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، مشرکوں کو تیرے نبی نے مسجد نبوی جیسی عظیم الشان مسجد کے اندر اللہ ایسے تیرے دین کے دشمنوں کو اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھایا۔ اللہ تیرے نبی کا سینہ کتنا وسیع تھا کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی معاملہ تھا، اپنے جان کے دشمن جنہوں نے اللہ کے نبی کو اللہ مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا، جب آپ نے مکہ فتح کیا تو ان جانی دشمنوں کو آپ نے ایک ہی لفظ سے پوری زندگی کی اللہ دشمنیوں کو معاف کر دیا، اور آپ نے کہا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم،
کہ آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ اللہ تیرے نبی کا سینہ کتنا وسیع تھا کہ آپ نے اپنی امت کے ایسے ظالموں کے لیے بھی اپنے دل کو کتنا بڑا وسیع کیا تھا۔ اللہ ہمارے دلوں کو بھی اتنا وسیع بنا دے، اللہ ہمارے دلوں کو بھی اتنا وسیع بنا دے۔ تیرے نبی تو اللہ غیروں کے ساتھ ہی معاملہ تھا، اللہ آج ہماری حالت تو اتنی بدل گئی ہے کہ غیر تو غیر، ہم تو اپنوں سے دشمنی کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ بھائیوں کی بھائیوں کے ساتھ نہیں بنتی، بہنوں کی بہنوں سے نہیں بنتی، ماں باپ کی اولاد سے نہیں بنتی، اولاد کی ماں باپ سے نہیں بنتی۔ اللہ ہر جگہ دشمنیاں، اللہ چھوٹا دل اور ہزاروں کی دشمنیاں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمارے اس دلوں کو صاف فرما، اللہ ہمارے دلوں سے اللہ لوگوں کی دشمنیوں کو اللہ صاف فرما، ختم فرما۔ اللہ محبت نصیب فرما، محبت نصیب فرما، ہر ایک کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہر ایک کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ بھائی چارگی نصیب فرما، محبت نصیب فرما۔ اللہ ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ماں باپ کی اطاعت گزار بندوں میں ہمیں شامل فرما۔ اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے اولادوں کو ماں باپ کے حق میں، ماں باپ کی آنکھوں کی اللہ ٹھنڈک بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اور جن کے ماں باپ گزر چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اللہ جو اولاد نافرمان ہیں انہیں فرما بردار بنا۔ ایسے بہت سے اللہ ہمارے بھائی بہنیں ہیں کہ جو بیچارے برسوں سے اولاد کے لیے ترس رہے ہیں، ان کے پاس ان کی اولاد نہیں ہے کہ جن کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کریں۔ یا اللہ ایسے لوگ کہ جن کی اولادیں نہیں ہیں، یا اللہ انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما، نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے بہت سے بھائی بہت سی بہنیں ہمیں روزانہ فون کرتے ہیں، دعاؤں کے لیے کہتے ہیں کہ عمریں ہو چکی ہیں لیکن رشتے کا انتظام نہیں ہوتا، اگر ہو جاتا ہے تو پھر پیسوں کا خرچ کا انتظام نہیں ہوتا۔ اللہ ہر ایک کا انتظام فرما۔ اللہ جو ہمارے نوجوان بھائی اور بہنیں اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اللہ انہیں نیک صالح جوڑے نصیب فرما، نیک صالح جوڑے نصیب فرما، نیک صالح جوڑے نصیب فرما۔ روزانہ اللہ اتنے فون آتے ہیں کہ حالات اتنے خراب ہیں کہ ہر جگہ لوگ پریشان ہیں۔ اللہ پریشانیوں کو ختم فرما۔ پوری دنیا میں جہاں کئی مسلمان آباد ہیں ان کے جان مال آبرو ایمان کی اعمال کی اللہ پوری حفاظت فرما، ان کے جان مال آبرو ایمان کی اعمال کی اللہ پوری حفاظت فرما۔ اللہ پوری دنیا میں لاکھوں انسان اللہ تیرے دین کی محنت کر رہے ہیں۔ اللہ بہت سے شعبوں کے اندر دعوت و تبلیغ کا شعبہ ہے، مدارس کا شعبہ ہے، خانقاہ کا شعبہ ہے۔ اللہ یہ سب شعبے ہیں، ان سب شعبوں کے اندر رہ کر تیرے لاکھوں بندگان خدا کہ اللہ تیرے دین کی محنت کر رہے ہیں۔ اللہ ہر ایک کی محنت کو بے انتہا قبول فرما۔ محنت کرنے والوں میں اللہ خلوص محبت نصیب فرما، الفت نصیب فرما، الفت محبت نصیب فرما۔ اللہ آپسی ٹکراؤ کو ختم فرما، آپسی اختلافات کو ختم فرما۔ اللہ جتنی محنتیں ہو رہی ہیں ان سب محنتوں کو اللہ قبول فرما، اور اللہ دنیا میں دین کا بول بالا فرما، دنیا میں دین کا بول بالا فرما، دنیا میں اللہ دین کا بول بالا فرما۔ اللہ ہماری مسجدوں کو آباد فرما، پوری دنیا کے اللہ مساجد، مراکز دعوت و تبلیغ کے اللہ جتنے مراکز ہیں، جتنی خانقاہیں ہیں، اور پورے ملک میں اور پوری دنیا میں اللہ جتنے مدارس ہیں یا اللہ ان سب کی اللہ پوری حفاظت فرما، ان سب کی پوری حفاظت فرما۔ اللہ حرمین شریفین کی اللہ حفاظت فرما، اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، افغانستان کے عراق کے مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرما، سیریا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، پوری دنیا کے اللہ پوری دنیا میں جہاں کئی اہل حق زندہ ہیں یا اللہ ان سب کی حفاظت فرما، ان سب کی مدد فرما۔ جو لوگ خوف کی حالت میں ہیں یا اللہ ان کے خوف کی حالات کو دور فرما، اللہ خوف کی حالت کو امن سے مبدل فرما، خوف کی حالت کو اللہ امن سے مبدل فرما، خوف کی حالت کو اللہ امن سے مبدل فرما۔ اللہ خوف کی حالت کو امن سے مبدل فرما۔ اللہ ہمارے اس دیش کی حفاظت فرما، اس دیش میں رہنے والے اللہ جتنے مذہب کے لوگ ہیں اللہ آپس میں محبت بھائی چارگی نصیب فرما، اللہ آپس کے اختلافات اور ٹکراؤ کو ختم فرما، اللہ آپس کی نفرتوں کو ختم فرما، اللہ نفرت کے ماحول کو ختم فرما۔ اللہ جو حکومت کرنے والے لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں اللہ حکومت کی لگامیں ہیں اللہ انہیں بھی انصاف پسند بنا دے، اللہ انہیں بھی انصاف پسند بنا دے۔ دیش اور دیش میں رہنے والے سب کے حق میں اللہ انہیں رحم دل بنا دے، انہیں رحم دل بنا دے۔ اللہ ظالموں کو ہم پر مسلط نہ فرما، اللہ ظالموں کو ہم پر مسلط نہ فرما۔ اللہ ہمیں یقین ہے تیرے نبی کا فرمان ہے کہ جب بندوں کے اعمال بگڑتے ہیں تو حکومت میں لوگ بگڑتے ہیں، تو اللہ حکومت کے لوگ اپنے آپ نہیں بگڑتے، ہمارے کرتوت کی وجہ سے بگڑتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے کرتوت کو ہمارے اعمال کو اچھے کر دے تاکہ حکومت میں کام کرنے والے لوگ بھی اچھے بن جاوے۔ اللہ ہمارے اعمال کو اچھا بنا دے، اللہ ہمارے اعمال کو اچھا بنا دے۔ اللہ حکومت کے لوگ بھی تو ہماری طرح انسان ہی ہیں، وہ بھی بے بس ہیں، وہ بھی بے کس ہیں۔
اللہ جو حکومت میں کام کرتے ہیں یا اللہ انہیں بھی انصاف پسند بنا دے، یا اللہ انہیں بھی حق کی طرف یا اللہ راستہ انہیں بھی اللہ دکھا دے، انہیں بھی حق کی طرف مائل فرما۔ اللہ ہدایت کی نعمت سے اللہ ہمارے اس دیش کو مالا مال فرما دے۔ اللہ اس دیش میں رہنے والے اللہ جتنی آبادیاں ہیں، جتنی قومیں ہیں، اللہ سب کو ہدایت کی طرف متوجہ فرما، سب کو ہدایت کی طرف متوجہ فرما۔ اللہ ہمارے یہاں پر کروڑوں مسلمان ہیں، کروڑوں ہمارے ہندو بھائی ہیں، کروڑوں یا اللہ عیسائی لوگ ہیں، اللہ سب آپس میں مل جل کر رہتے ہیں، یا اللہ یہ سب تیرے ہی بندے ہیں، یا اللہ یہ سبھی خون اور گوشت بنے ہوئے بندے ہیں، یا اللہ جیسے ہم ہیں، جیسے ہمیں اللہ جہنم کا ڈر ہے، آخرت کا ڈر ہے، اور جیسے یہ سارے مسائل ہمارے لیے ہیں، ایسے سارے مسائل ہمارے ان سب قوموں کے لیے ہیں۔ اللہ ان سب پر رحم کا معاملہ فرما دے۔ اللہ تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، یا اللہ ہمارے ان غیر مسلم بھائیوں پر بھی اللہ رحم کا معاملہ فرما دے۔ اللہ انہیں بھی حق کی طرف راستہ دکھا دے، یا اللہ انہیں بھی حق پر چلا دے، انہیں بھی ہدایت کی نعمت سے مالا مال بنا دے، اللہ مالا مال فرما دے۔ اللہ انہیں بھی ہدایت کی نعمت سے اللہ مالا مال فرما دے۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنے شاہ نشان نصیب فرما۔ یا اللہ یہ دنیا بھی ہماری اچھی بنا دے، آخرت بھی اچھی کر دے۔ یا اللہ مرنے کے بعد قبر کی منزل ہے، آخرت کی منزلیں ہیں، یا اللہ یہ ساری منزلیں آسان فرما دے۔ اللہ نامہ اعمال کو داہنے ہاتھ میں نصیب فرما۔ اللہ پلسیات پر سے گزرنا آسان فرما، پلسیات پر سے گزرنا آسان فرما۔ اللہ تیرے حبیب کے مبارک ہاتھوں سے ہم سب کو جامع کوثر نصیب فرما۔ اللہ کل قیامت کے دن بعض بندے وہ ہوں گے کہ جن سے تیرا حبیب منہ پھیر لے گا کہ وہ دین کے دشمن ہوں گے، یا اللہ ہمیں دین کے دشمنوں میں شامل نہ فرما۔ اللہ بعض تیرے ایسے نیک بندے ہوں گے کہ جو دین کی محنت کر کے جائیں گے، تیرا نبی آگے بڑھ کر ان کا استقبال کرے گا، ان کو مرحبا کہے گا، ان کو خوش آمدید کہے گا۔ اللہ ہمیں بھی ایسے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ کل قیامت کے دن جب ہم تیرے دربار میں حاضر ہو، تیرا نبی ہمارا استقبال کرتا ہو، تیرے نبی کے مبارک ہاتھوں سے ہم سب کے اللہ جامع کوثر ملتا ہو، یا اللہ ایسے نیک لوگوں میں ہم سب کو یا اللہ شامل فرما لے۔ اللہ ایسے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ یا اللہ تو نے ہمیں دعا سکھائی قرآن میں کہ اللہ سے دعا مانگو، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ ہمارے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں متقیوں کے اللہ امام بنا دے۔ یا اللہ ہمارے اندر تو وہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم امام بن سکے، لیکن تو نے خود یہ دعا سکھائی ہے کہ ہمیں دعا مانگے کہ ہمیں متقیوں کا، پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ اللہ ہم تجھ سے یہی دعا مانگتے ہیں، اپنے نیک بندوں کا ہمیں امام بنا دے، متقی اور پرہیزگار بندوں کے اللہ امام بنا دے، ان کا قائد بنا دے۔ یا اللہ یہ دعا ہم تجھ سے کرتے ہیں، تو نے ہمیں دعا سکھلائی ہے۔ اللہ جتنے تیرے نیک پرہیزگار بندے ہیں، یا اللہ ان کی فہرست میں، ان کی صف میں ہم سب کو شامل فرما، ان سب کا امام بنا دے۔ اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنے شاہ نشان نصیب فرما۔ اللہ ہمارے اس رمضان کی اللہ اعمال کو قبول فرما۔ اور تیرے علماء نے جو بات لکھی ہے کہ جن کا رمضان کا مہینہ اچھا گزرتا ہے ان کا سال اچھا گزرتا ہے، جن کا رمضان خراب ہوتا ہے ان کا سال بھی خراب گزرتا ہے۔ اللہ ہم نے تو ٹوٹے پھوٹے اعمال کیے ہیں، اللہ ہمارا رمضان بھی اچھا کر دے اور اس کی برکت سے پورا سال اچھا کر دے، پوری زندگی ہماری اللہ اچھی بنا دے۔ اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ اپنے شاہ نشان نصیب فرما۔ اللہ بہت سے لوگوں نے اللہ ہمیں دعا کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، اللہ ان سب کی اللہ جائز حاجات کو پوری فرما۔ یا اللہ یہ ہمارا ہزاروں کا مجمع بھی دعاؤں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، تیرے سامنے اللہ لو لگائے ہوئے ہیں، ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ یا اللہ ہر ایک کے دل میں ہزاروں تمنائیں ہیں، ہزاروں امیدیں ہیں، ہزاروں آرزویں ہیں۔ اللہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے، تجھے پتہ ہے، تو عالم الغیب ہے، تو ہر ایک کے دل کی اللہ باتوں کو جانتا ہے، راز کو جانتا ہے، تو ہماری ظاہری باطنی ہر حالت سے اللہ تو واقف ہے، تو ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ جو دعا میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ جو کچھ اللہ جائز اللہ مقاصد ہیں، دعائیں ہیں، ان سب کی اللہ جائز امیدوں کو پوری فرما، ان سب کی اللہ جائز امیدوں کو پوری فرما۔ اللہ رزق حلال نصیب فرما، رزق حلال نصیب فرما، حرام روزی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، مشتبہ لقمے سے اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری اس بستی کی منتظر رہنے والی اللہ ہماری برادری اور جتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اللہ ان سب کی اللہ روزیوں کے دروازے اللہ کھول دے، اللہ روزیوں کے دروازے کھول دے، اللہ روزیوں کے دروازے کھول دے۔ اللہ غریبی کو ختم فرما، اللہ غریبی کو ختم فرما، یا اللہ مفلسی کو ختم فرما۔ یا اللہ ہمیں حلال روزی نصیب فرما، رزق حلال نصیب فرما، وسیع روزی نصیب فرما، اور حلال روزی نصیب فرما کر صحیح جگہوں پر ہم سب کو خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ خواہشات پر لگانے سے اور یا اللہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر پیسوں کو ضائع کرنے سے اللہ حفاظت فرما۔ تیرے مخلوق کی سیوا کرنے میں، خدمت کرنے میں اور اچھی جگہوں پر اللہ پیسے خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہمارے گھر گھر کو اللہ دین دنیا سے آباد فرما دے، دین دنیا سے آباد فرما دے۔ اللہ کسی بھی گھر والوں کو محروم نہ فرما، کسی بھی اللہ گھر والوں کو محروم نہ فرما۔
اللہ ہمارے شہر کے جو علاقے ہیں اللہ مسلم محلے ہیں اللہ پہلے کے لوگوں نے بڑی قربانیوں سے اللہ ان محلوں کو آباد کیا ہے اللہ جھونپڑے تھے اور جھونپڑوں کے بعد پھر محنتیں ہوئی اور تیرا فضل ظاہر ہوا تیری مدد آئی کہ جس کی برکت سے آج ہمارے جھونپڑے ختم ہوئے اب پکے مکان بنے ہوئے ہیں کہ اللہ یہ محلے وہ ہیں کہ جہاں روزانہ ہزار لوگ کلمہ پڑھتے ہیں تیرا نام لیتے ہیں اللہ یہ پورا علاقہ جو ہمارا ہے جو مسلم محلے ہیں جہاں تجھے یاد کرنے والے لوگ ہیں اللہ ان سب محلوں کو آباد فرما دے یا اللہ ان سب محلوں کو آباد فرما دے اللہ ہماری جتنی مسجدیں ہیں ان سب کو آباد فرما دے اللہ 24 گھنٹے اعمال سے آباد فرما دے اور ہمارے گھروں کو بھی آباد فرما دے کہ نبی نے ہمیں یہ وصیت کی تھی کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا کہ جیسے قبرستان میں مردے ہوتے ہیں کوئی عمل کرنے والا نہیں ہوتا ایسے وہ گھر کہ جہاں عمل نہ ہو وہ گھر تیرے نبی تیرے حبیب کی نگاہ میں قبرستان کی طرح ہیں اللہ ہمارے گھروں کو قبرستان نہ بنا ہمارے گھروں کو اللہ اعمال سے آباد فرما اللہ ہمارے گھروں کو اعمال سے آداب فرما گھر گھر میں قرآن کی تلاوت کو زندہ فرما گھر گھر میں اللہ دین کی تعلیمات کو زندہ فرما اللہ ماں باپ کو بچوں کی قدر کی توفیق نصیب فرما بچوں کے حقوق کی ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما اور بچوں کو اللہ ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرما اللہ سب کو ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پر ایک دوسرے کے حقوق کو پہچان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما اللہ جو مانگا وہ عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا اپنے شان نشان نصیب فرما اللہ تیرے حبیب نے اور تیرے نیک بندوں نے دنیا میں جتنی تجھ سے خیر کی لائن کی لیے اللہ دعائیں مانگی ہیں وہ سب مانگتے ہیں ہمیں نصیب فرما جن شروع اور برائیوں سے تیرے نبی نے پناہ چاہی اور تیرے نیک بندوں نے اللہ پناہ چاہیے ان تمام شروع اور برائیوں سے اللہ سب کی اللہ پوری حفاظت فرما اللہ ہمارے گھروں کے اللہ آپس میں جو اختلافات ہیں جھگڑے ہیں اللہ ختم فرما اللہ جہاں سنسار میں اللہ جھگڑے پڑے ہیں میاں بیویوں کے جھگڑے ہیں اللہ ہزاروں جھگڑے ہیں اللہ ان جھگڑوں کو اللہ عافیت کے ساتھ ختم فرما دے اللہ ان جھگڑوں کو عافیت کے ساتھ ختم فرما دے دو میاں بیوی کے جھگڑوں کی وجہ سے اللہ دو خاندان بکھر جاتے ہیں دو خاندانوں میں دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں تیرا دشمن ابلیس سب سے زیادہ اسی سے خوش ہوتا ہے کہ خاندان کے ٹکڑے ہو اللہ ہمارے خاندانوں کے ٹکڑے ہونے سے حفاظت فرما اللہ ہمارے خاندانوں کے ٹکڑے ہونے سے حفاظت فرما اللہ جہاں کہیں اللہ میاں بیوی کے اللہ جھگڑے ہیں ان سب جگہوں کو ختم فرما ان سب جگہوں کو ختم فرما اللہ کورٹ میں عدالت میں جتنے ہمارے کیس مقدمے پڑے ہوئے اللہ ان سب کو بعافیت کے ساتھ ختم فرما ان سب کو عافیت کے ساتھ ختم فرما آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو جان کر اس پر عمل کر اس کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما مرد ہیں بیویوں کے حقوق کو پہچان کر عمل کی توفیق نصیب فرما عورتیں ہیں تو اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کرنے کی ان کو توفیق نصیب فرما اللہ ہر ایک کو ایک دوسرے کے حقوق جان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما اللہ ہماری اس آپس کی اللہ اختلافات کو دور فرما ہمارے آپس کی اختلافات کو اللہ دور فرما اللہ ہماری پوری قوم ٹوٹی پڑی ہے اللہ ہر جگہ گھروں کے اندر اتنے جھگڑے ہیں سن کر اللہ دماغ پک چکے ہیں کورٹ میں اتنے مقدمے ہیں وہاں جاتے ہوئے وہاں کے کیس کو سنتے ہوئے شرم آتی ہے اللہ اس کو ختم فرما یا اللہ عافیت کے ساتھ ختم فرما جو ظالم ہے اللہ انہیں بھی اللہ ظلم سے باز آنے کی توفیق نصیب فرما اکثر گھروں میں اللہ یہی ظلم ہوتا ہے اللہ اس ظلم کو ختم فرما اللہ اس ظلم کی داستان کو ختم فرما اللہ ہر رات کے بعد صبح کا روشنی صبح کا اجالا آتا ہے اللہ ہمارے اس ظلم کے اندھیرے جو برسوں سے چھائے پڑے ہیں اللہ اب تک ہمیں انصاف کی روشنی اور کرنیں نظر نہیں آتی اللہ گمراہی کے بعد تو ہدایت کے دروازوں کو کھولتا ہے اللہ ہم تو برسوں سے بچپنوں سے گھروں کے اندر ظلم ہی دیکھ رہے ہیں اللہ ہر جگہ ظلم ہی ظلم ہے ساس کا بہو پر ظلم سسر کا ظلم باز بہو وہ ساس سسر کی نافرمان شوہروں کی نافرمان اللہ ہر جگہ یہی ماحول ہم دیکھ رہے ہیں اللہ اس ظلم کے ماحول کو ختم فرما اللہ ظلم کے ماحول کو ختم فرما کسی کی بچی کو اپنے گھر بہو بنا کر لاتے ہیں اسے بیٹی سمجھ کر اپنی سگی بیٹی سمجھ کے اللہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما اللہ ہر گھر والوں کو نکاح سے پہلے جتنی محبت سے بچی کا رشتہ مانتے ہیں جتنی محبتوں کا معاملہ کرتے ہیں اللہ نکاح کے بعد بھی وہی محبت بھرا زندگی اللہ گزارنے کی توفیق نصیب فرما ظلم کو ختم فرما ظلم و بربریت کو اللہ ختم فرما ہر ایک کو دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما اللہ آپس کے اختلافات کو ختم فرما جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا اپنے شان نصیب فرما ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فلم قبول فرما، آمین ثم آمین۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا رب۔